کر رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، فیمنزم ٹھیک ہے، فرسٹ ویو فیمنزم، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو، فورتھ ویو، ففتھ ویو، ہر سال نئی ویو نکل آتی ہے، لبرلزم ٹھیک ہے، مورل ریلیٹیوزم ٹھیک ہے، ہیومنزم ٹھیک ہے، کیا ٹھیک ہے، کس کو فالو کریں، کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے، وٹ از سکسیس، اتنی کنفیوژن ہوگی. تو پہلی ورس میں اینٹی ڈوٹ ہے. کیا اینٹی ڈوٹ ہے؟ جو اللہ نے اپنے عبد پر نازل کیا، یجعل لہ عوجا، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس میں، فالو اٹ. ٹھیک ہے، سمپل. قرآن کو فالو کرو اور میرے نبی کو فالو کرو. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. اس نے اسے اسٹریٹ بنا دیا ہے وارننگ کے حوالے سے کہ وارن کر دے اللہ کی پنشمنٹ کے بارے میں اور بشارت دے دے مومنین کو، الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، تمہیں ریوارڈ دیا جائے گا. دوسری آیا میں ایک اور اینٹی ڈوٹ ہے کہ وہ ٹائم کٹھن ہوگا، مشکل ہوگا، ٹیمپٹیشنز کا دور ہوگا، ڈیزائرز کا دور ہوگا، گریٹیفیکیشنز کا دور ہوگا، لوگ بہت کھا رہے ہوں گے، بڑا جو ہے نا وہ جیسے وہ ایک ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے، کھا کھا کے لوگ بہت زیادہ کھانے کے شوقین ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا کچھ چل رہا ہوگا، ہر چیز کا مزہ ہوگا اس دور میں. لیکن برداشت کرنے والے، ان کو بشارت دے دو جو نیک اعمال کریں گے اس دور میں، دے ول ہیو اینڈ لیس ریوارڈ، ان کو اینڈ لیس ریوارڈ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے وہ، ہمیشہ ہمیشہ کا مزہ ہے. تھوڑا سا برداشت کر لو، تھوڑی سی مشکل لے لو، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا مزہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اللہ وارن کر دے ان لوگوں کو، سختی سے وارن کر دے جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا. اب یہ اس کا تعلق کیا ہے فتنہ دجال سے؟ دیکھیں، سب سے بڑا فتنہ کرسچینٹی کا فتنہ ہے، جنہوں نے اتنی ہیومینٹی کو یہ بلیو کروا دیا کہ خدا خود بھی زمین پہ آ سکتا ہے اور اپنا بیٹا بھی ہے خدا کا، نعوذ باللہ. تو اس عقیدے کے لوگ تو دجال کو فوراً مانیں گے. کیا خیال ہے؟ کتنا عقیدہ خراب ہوا ہے ہیومینٹی کا. یعنی جو لوگ پہلے یہ مان رہے ہیں کہ خدا زمین پہ آ سکتا ہے مسیحا بن کے اور خود اپنے آپ کو پیش کرے گا، سولی پہ چڑھا دیا، وہ دجال کو بھی فوراً مان جائیں گے. جب وہ کہے گا میں مسیحا ہوں، جب وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، تو وہ بھی مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کو کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، یعنی اس کی اگر لوز ورڈز میں ٹرانسلیشن ہے، بکواس کر رہے ہیں، بہت بڑی بکواس ہے. ان یقولون الا کذبا، اور یہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی آپ اپنے آپ کو کل کر لیں گے اس گریف میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. بہت خوبصورت آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی محبت پیدا کی جا رہی ہے امت کے دل میں کہ یہ اتنے مخلص ہیں تم سے نبی کہ یہ ہاتھ پکڑ کے تم لوگوں کو کہہ رہے ہیں بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، اور اس غم میں ہلاک نہ کر لیں اپنے آپ کو، یہ کیوں نہیں بچ رہے. تو اللہ نے ان کی کاؤنسلنگ بھی کی کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اے نبی. فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ ایک اور اینٹی ڈوٹ ہے. جو کچھ بھی ہے نبی اس زمین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سب زینت ہے، ایڈورنمنٹ ہے. کس لیے؟ تاکہ ہم آزمائیں ان کو. احسن عملا، کون ہے احسن عمل کرنے والا، کون ہے انٹیلیجنٹ زندگی گزارتا ہے. یعنی کھول کے اللہ بتا رہا ہے کہ مت اتنا اٹریکٹ ہو دنیا سے، یہاں پہ ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے آئے ہو تم لوگ، اور یہ سب چٹیل میدان بن جائے گا. یہ اگلی آیا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا، اے نبی اس کو ہم سب کو پیرن گراؤنڈ بنا دیں گے، چٹیل میدان بنا دیں گے، یہ سب غائب ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اور پھر فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا انہوں نے سوچا ہے کہ اصحاب کہف، رقیم والے یعنی انسکرپشن والے، رقیم تختی کو انسکرپشن کو کہتے ہیں، ان کے غار کے باہر ایک انسکرپشن لگ گئی تھی، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ بہت کوئی عجیب بات ہے، ان کے لیے عجیب ہوگی، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اللہ کنٹرولز ایوری تھنگ، اللہ کے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے عجیب ہے کہ 309 سال وہ سوئے، پھر اٹھ گئے، اٹھے تو نہ ناخن بڑے ہوئے نہ بال بڑے ہوئے، بالکل ویسے ہیں، فریش ہیں، نہ ایج ہوئی ہے. تو یہ عجیب بات ہے، لیکن نہیں، یہ ہمارے لیے کوئی عجیب نہیں ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف،
فرمایا اب دیکھیں قرآن کتنا جامع ہے، پہلی 10 آیا میں اتنا جامع میسیج ہے، آئی وش کہ اس پہ 2 گھنٹے کی کلاس ہو. قرآن نے ڈیٹیلز کو سکپ کر دیا اور اصل بات آپ کو بتائی ہے کہ ٹرولی دے ور ینگ مین فتیا انہم از اول فتیا تو الکافی، بے شک وہ فتیہ تھے، یوتھ تھے، الکافی جنہوں نے کہف کی طرف جو ہے وہ پناہ لی تھی. کہف کیو کو کہتے ہیں. اس سورہ کے نام میں ہی سلوشن ہے. دجال سے بچنے کے لیے آپ کو کیو کریٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور وہ کیو کا یہی ماڈل ہوگا جو اصحاب کہف ماڈل تھا. آگے میں بتاتا ہوں یہ کیا ماڈل تھا. فتیہ اور شباب میں فرق ہے. قرآن کے ایک ایک ورڈ پہ غور کرنا چاہیے. شباب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ یوتھ کو، ٹھیک ہے، اور فتیہ بھی کسے کہتے ہیں؟ یوتھ کو. تو فرق کیا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا اذ اول شباب الی الکاف، یہ کیوں نہیں کہا کہ بے شک وہ یوتھ تھے؟ فتیہ کون ہوتا ہے؟ اللہ نے ابراہیم اسلام کے لیے فتح کا ورڈ استعمال کیا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے. عربک پوئٹری میں فتح فتیہ یہ یوز ہوتا ہے. عربز کو بہت اچھے سے پتہ ہے فتیہ کون سے والا نوجوان ہے. شباب وہ ہے جو بس میچورٹی ریچ کر جاتا ہے، بایولوجیکل میل ہے، اس کو شباب کہتے ہیں. فتیہ وہ خاص نوجوان ہے جو کریجیس ہے، بہادر ہے، میچور ہے، وائز ہے، اس کو فتیہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شباب کا ورڈ نہیں استعمال کیا، فتیہ، اور اسی میں سلوشن بتا دیا کہ اصل میں کون بچے گا؟ جو وائز ہے، کریجیس ہے، کیونکہ نوجوانوں سے چینج آتی ہے. یاد رکھیں ان کو فتیہ اللہ نے اس لیے کہا ان نوجوانوں کو کیونکہ یہ اس ٹائم کے طاغوت اور غلط سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اس ٹائم کی رانگ ڈیفینیشنز کو انہوں نے فائٹ کیا تھا، اور یہ بہت بہادری کا کام ہوتا ہے. یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ بہادر نوجوان کرتے ہیں. اس ٹائم کے فالس گاڈ کو انہوں نے چیلنج کر دیا تھا، ٹھیک ہے. اصحاب کہف نے یہ تھے کون اصل میں؟ دیکھیں آلموسٹ ہر کلچر نے کلیم کیا کہ اصحاب کہف کی جگہ ہمارے ہاں ہے. ٹونیشینز کہتے ہیں ٹونیشیا میں ہے، ٹرکش کہتے ہیں ٹرکی میں ہے، شام والے کہتے ہیں شام میں ہے وہ کیو، بہت سے لیبیا والے کلیم کرتے ہیں افریقہ. آئی ول ناٹ بی سرپرائز پاکستانی کلیم کر دیں کوئی ویڈیو بنا کے کہ یہ والا غار ہے، لیکن کون سا ہے اللہ کو بہتر پتا ہے. اور وہ تھے کون؟ 7 کا زیادہ آتا ہے، 7 سلیپرز. 7 پہ اس لیے کافی لوگ مانتے ہیں، ویسے اللہ نے 7 پر جا کر آگے کو کمنٹ نہیں کیا، باقیوں کو رد کیا اللہ نے. کچھ لوگ کہتے ہیں 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے، اللہ نے اس کو رد کیا. لیکن 7 پر اللہ نے خاموشی اختیار کی اور آگے پھر ورسز چلتی. تو اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں وہ 7 ہی تھے، اور ایک ان کا کتا تھا، دیر واز ڈاگ. واللہ عالم کتنے تھے، لیکن 7 پر جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں 7 ہی تھے. تو اینی وے یہ تھے کون؟ ارلی کرسچنز تھے. ایک موقف ہے کہ جیزس کرائسٹ عیسیٰ اسلام کے فالوورز تھے ارلی کرسچنز، اور دے ور پرسیکیوٹڈ. کچھ کہتے ہیں نہیں اس سے پہلے کے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہود کو ان کا پتا تھا، اور یہود ارلی کرسچنز کو تو لائک نہیں کریں گے نا. یہود نے ہی کہا تھا نا قریش سے. آپ کو سورہ کہف کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ مشرکین مکہ مدینہ گئے اور جا کر، یہ بہت ارلی سورہ ہے بائی دا وے، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ اسراء، یہ شروع کے پہلے 2-3 سال میں نازل ہوئی تھی. تو انہوں نے جا کر یثرب میں گئے، مدینہ کا پرانا نام ہے. قریش مکہ اور یہود سے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں، میں نبی ہوں تو ہمیں کوئی کرائٹیریا، اب تو ہم ان کو ٹیسٹ کریں، کچھ سوال کریں. تو یہود نے کہا تھا آپ 3 سوال ان سے کریں. نمبر 1 روح کیا ہے، نمبر 2 ذوالقرنین کون تھا، اور نمبر 3 اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. تو اس لیے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ چونکہ یہود نے کہا تھا اصحاب کہف کا پوچھو، تو یہ شاید یہود میں ہی صحیح تھے، پرانے دور کے تھے. جو بھی تھے ہمارا معاملہ ہے، ہمارا کام ہے کہ ان سے لیسن ہم نے لینا. تو یہ فتیہ تھے، they were wise, they were courageous, اور they were brave young men. ٹھیک ہے، جو پناہ لی جنہوں نے کہف میں، فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. 10 آیات یہاں ختم ہو جاتی ہیں. اتنا خوبصورتی سے ان 10 آیات کو اللہ نے سٹارٹ اور اینڈ کیا ہے کہ اس پر ہی بہت لمبا لیکچر ہو سکتا ہے. سٹارٹ بھی اللہ کی طرف سے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پہلی ورس میں ہی دجال کو فائٹ کرنے کا اینٹیڈوٹ ہے. کیا اینٹیڈوٹ ہے؟ پہچانو اللہ کون ہے، لو اللہ. اللہ کی حمد وہی بیان کرے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ سے محبت بلڈ کرو، یہی فتنہ دجال سے بچنے کا اینٹیڈوٹ ہے. ٹھیک ہے، جتنا اللہ سے محبت بلڈ کرو گے، اللہ کو پہچانو گے، اللہ کے قریب ہوگے. اور اپنے عبد کا تعارف بھی کرا دیا. بچنا ہے تو کس کی ویز پہ چلنا پڑے گا، کس کی ڈیفینیشنز میں؟
میرے نبی کے. اور تیسرا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. ڈونٹ گیٹ کنفیوز نہ ہو. صرف کس کو تھام لو؟ قرآن. جو قرآن کہتا ہے اس کو پکڑ لو. جس کو قرآن سکسیس کہہ رہا ہے وہی سکسیس ہے. جس کو قرآن نقصان دہ کہہ رہا ہے وہی نقصان دہ ہے. جو قرآن نے مائنڈ سیٹ بنایا وہی مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرو. تو یہ پہلی ورس. اور پھر دیکھیں اینڈ کس دعا سے ہو رہا ہے. یہ دعا آج کے دور میں اللہ اکبر. ربنا، جبکہ اصحاب کہف نے کیا کہا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اے ہمارے رب ہمیں عطا کیجئے اپنی طرف سے رحمت. وہی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے صحیح راستہ تیار فرما دیجئے، پریپیئر کر دیجئے کہ ہم صحیح راستے کی طرف چلے جائیں. اب دیکھیں آج کے دور میں یہ دعا کتنی ریلیونٹ ہے. کنفیوژن کا دور ہے، ازمز اور سکزمز کا دور ہے. کتنے لوگ بول رہے ہیں، ریلز ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، سو مچ گوئنگ آن. آپ سمپلی یہ دعا پڑھا کریں اور یہ دعا پڑھ کے اللہ سے مدد مانگا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر رکھ. تو بیوٹیفل یہ جو پہلی 10 ورسز ہیں، اگر آپ انہی کو سمجھ لیں تو آپ فتنہ دجال سے انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائیں گے. اور ان کو میمورائز کریں. اور دوبارہ میں اس میں سے موٹے موٹے پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں. توحید، اللہ کا صحیح تعارف، سالڈ تعارف اللہ کا. اور دیکھیں انہیں پتہ ہے کہ جب تک یہ لوگ اللہ سے کنیکٹڈ ہیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتے. اسی لیے اس وقت سب سے بڑا اٹیک گاڈ پر ہے. ایتھیزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، گاڈ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، گاڈ کے کنسیپٹ کو ویک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا جو گاڈ سینٹرک لوگ ہیں. اللہ کے کلام کو ڈیمین کیا جا رہا ہے. جیسے ہماری بھی خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے سوچ بن گئی ہے قرآن کے بارے میں. جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ تو مولویوں کا کام ہے قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا. ڈیگریڈ کرتے ہیں ہم اس چیز کو انفارچونیٹلی. حالانکہ قرآن تو الٹیمیٹ سلوشن ہے. تو جب مسلمان ہی اس طرح ڈیگریڈ کرنے لگ جائیں اللہ معاف کرے تو یہی تو پھر بدقسمتی ہے. تو یہ اللہ نے خوبصورتی سے ہمیں ایک سلوشن دیا کہ لو آف اللہ، فیئر آف اللہ، ہوپ آف اللہ. پہلی 3 آیات میں تینوں ہیں. الحمدللہ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، کہ انہیں ڈراؤ بھی بشارت بھی دو. تو اللہ سے بہترین تعلق کیا ہے؟ لو آف اللہ، فیئر آف اللہ اینڈ ہوپ فرام اللہ. یہ تینوں اتنی خوبصورتی سے پیروئے ہوئے ہیں یہ پہلی 3 ورسز میں کہ پہچانو اپنے رب کو اور اس طرح سے اپنے رب سے تعلق قائم کرو اور نبی وسلم کے طریقوں میں چلو. اور پھر ایک اور اینٹیڈوٹ ہے. کون سا اینٹیڈوٹ ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. کرسٹل کلیئر اللہ نے فلسفی آپ کی کلیئر کر دی، میری اور آپ کی، کہ دیکھو ڈسیو نہ ہونا. دنیا کی جو زینتیں ہیں وہ تمہارے امتحان کے لیے ہیں. اتنا نہ گم ہو جانا دنیا میں کہ آخرت دین کو بہت پیچھے چھوڑ دو. یعنی تمہیں all you think about is how to get my son into Ivy League, how to get my son into such and such university, but you forget کہ دین کیا ہے. دین بھی تو سکھانا ہے انہیں، ان کے عقیدے کو بھی تو مضبوط کرنا ہے، انہیں قرآن سے کنیکٹ کرنا ہے. تو یہ اللہ نے اس کو بریک کیا ہے، اس کو، اور اس کا اینٹیڈوٹ دیا ہے کہ نو، یہ دنیا کی چیزیں زینت ہیں، بچ کے رہو اور یہ سب ختم ہو جائے گا. اٹ ول آل وینش. اور ابھی تو آپ آگے چلیں. یہ تو پہلی 10 آیات میں نے بتائی کوئکلی. دیکھیں یہ اگلی آیا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا. اے نبی اس کو ہم سب کو پیرن گراؤنڈ بنا دیں گے، چٹیل میدان بنا دیں گے. یہ سب غائب ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اور پھر فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا انہوں نے سوچا ہے کہ اصحاب کہف، رقیم والے یعنی انسکرپشن والے، رقیم تختی کو انسکرپشن کو کہتے ہیں، ان کے غار کے باہر ایک انسکرپشن لگ گئی تھی، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ بہت کوئی عجیب بات ہے، ان کے لیے عجیب ہوگی، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اللہ کنٹرولز ایوری تھنگ. اللہ کے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے عجیب ہے کہ 309 سال وہ سوئے، پھر اٹھ گئے، اٹھے تو نہ ناخن بڑے ہوئے، نہ بال بڑے ہوئے، بالکل ویسے ہیں، فریش ہیں، نہ ایج ہوئی ہے. تو یہ ایک عجیب بات ہے، لیکن نہیں، یہ ہمارے لیے کوئی عجیب نہیں ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، فرمایا. اب دیکھیں قرآن کتنا جامع ہے. پہلی 10 آیا میں اتنا جامع میسج ہے. آئی وش کہ اس پہ 2 گھنٹے کی کلاس ہو. قرآن نے ڈیٹیلز کو سکپ کر دیا اور اصل بات آپ کو بتائی ہے کہ ٹرولی دے ور ینگ مین فتیہ، انہم اذ اول فتیۃ الی الکہف، بے شک وہ فتیہ تھے، یوتھ تھے، الی الکہف، جنہوں نے کہف کی طرف
جو ہے وہ پناہ لی تھی. کہف کیو کو کہتے ہیں. اس سورہ کے نام میں ہی سلوشن ہے. دجال سے بچنے کے لیے آپ کو کیو کریٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور وہ کیو کا یہی ماڈل ہوگا جو اصحاب کہف ماڈل تھا. آگے میں بتاتا ہوں یہ کیا ماڈل تھا. فتیہ اور شباب میں فرق ہے. قرآن کے ایک ایک ورڈ پہ غور کرنا چاہیے. شباب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ یوتھ کو, ٹھیک ہے, اور فتیہ بھی کسے کہتے ہیں؟ یوتھ کو. تو فرق کیا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا اذ والشباب الی الکہف, یہ کیوں نہیں کہا کہ بے شک وہ یوتھ تھے؟ فتیہ کون ہوتا ہے؟ اللہ نے ابراہیم السلام کے لیے فتح کا ورڈ استعمال کیا قرآن میں, ٹھیک ہے. عربک پوئٹری میں فتح فتیہ یہ یوز ہوتا ہے. عربز کو بہت اچھے سے پتا ہے فتیہ کون سے والا نوجوان ہے. شباب وہ ہے جو بس میچورٹی ریچ کر جاتا ہے, بایولوجیکل میل ہے, اس کو شباب کہتے ہیں. فتیہ وہ خاص نوجوان ہے جو کریجیس ہے, بہادر ہے, میچور ہے, وائز ہے, اس کو فتیہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شباب کا ورڈ نہیں استعمال کیا, فتیہ, اور اسی میں سلوشن بتا دیا کہ اصل میں کون بچے گا؟ جو وائز ہے, کریجیس ہے, کیونکہ نوجوانوں سے چینج آتی ہے, یاد رکھیں. ان کو فتیہ اللہ نے اس لیے کہا ان نوجوانوں کو کیونکہ یہ اس ٹائم کے طاغوت اور غلط سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اس ٹائم کی رانگ ڈیفینیشنز کو انہوں نے فائٹ کیا تھا, اور یہ بہت بہادری کا کام ہوتا ہے. یہ عام بندہ نہیں کر سکتا, یہ بہادر نوجوان کرتے ہیں. اس ٹائم کے فالس گاڈ کو انہوں نے چیلنج کر دیا تھا, ٹھیک ہے, اصحاب کہف نے. یہ تھے کون اصل میں؟ دیکھیں, آلموسٹ ہر کلچر نے کلیم کیا کہ اصحاب کہف کی جگہ ہمارے ہاں ہے. ٹونیشینز کہتے ہیں ٹونیشیا میں ہے, ٹرکش کہتے ہیں ٹرکی میں ہے, شام والے کہتے ہیں شام میں ہے وہ کیو, بہت سے لیبیا والے کلیم کرتے ہیں افریقہ. آئی ول ناٹ بی سرپرائز پاکستانی کلیم کر دیں کوئی ویڈیو بنا کے کہ یہ والا غار ہے.